الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ آپ کی خدمت میں صدقہ فطر کے مسائل پیش خدمت ہیں۔ جس مرد عورت میں یہ شرائط پائی جائیں اس پر صدقہ فطر واجب ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں، کیونکہ یہ خالصتاً عبادت ہیں اور کافر عبادت کا اہل نہیں۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ شرعی غلام اور باندی پر واجب نہیں۔ واضح ہو کہ آج کل کہیں بھی شرعی غلام اور باندیوں کا وجود نہیں ہے۔ نمبر 3، صاحب نصاب ہونا۔ فائدہ: صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا شرط نہیں، جس طرح کہ قربانی میں مقیم ہونا شرط ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مسافر ہو اور اوپر بیان کیے گئے شرائط اس میں پائی جائیں تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ فائدہ نمبر 2، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی بچہ نصاب کا مالک ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اور اگر وہ نصاب کا مالک نہ ہو بلکہ اس کا والد نصاب کا مالک ہو تو اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس کے والد پر واجب ہوگا۔ فائدہ نمبر 3، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا بھی شرط نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکا لیکن باقی شرائط اس میں پائی جاتی ہوں تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا جو نصاب بیان کیا گیا اس کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یعنی 87.48 گرام یا اس سے زائد صرف سونا موجود ہو، خواہ جس شکل میں ہو، مثلا زیورات، ڈلی، بسکٹ، آرائشی سامان، سکے وغیرہ، تو اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یعنی 612.36 گرام یا اس سے زائد صرف چاندی موجود ہو، خواہ جس شکل میں ہو، مثلا زیورات، ڈلی، بسکٹ، آرائشی سامان، سکے وغیرہ، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف نقدی موجود ہو، خواہ جس ملکوں کی بھی ہو، مثلا روپیے، ریال، ڈالر، درہم وغیرہ، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 4، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف تجارت کا مال موجود ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ نمبر 5، اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائد صرف زائد از ضرورت سامان موجود ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہیں۔ نمبر 6، اگر کسی کی ملکیت میں مذکورہ 5 چیزوں سونا، چاندی، نقدی مال تجارت، زائد از ضرورت سامان یعنی ضرورت سے زائد سامان کی تھوڑی تھوڑی مقدار کی مالیت یا ان میں سے کوئی 2 یا زائد چیزوں کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی موجودہ قیمت کے برابر یا اس سے زائد موجود ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ فائدہ: مال تجارت اور زائد از ضرورت سامان کی تفصیل زکوٰۃ کے باب میں گزر چکی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ نصاب کا اعتبار کب ہوگا؟ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے مذکورہ بالا نصاب پر سال گزرنا لازم نہیں، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس عید الفطر کے دن طلوع فجر کے وقت نصاب موجود ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اس اعتبار سے چند مسائل ملاحظہ فرما لیجیے۔ صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر بھی واجب ہے۔
صبح صادق سے پہلے کوئی کافر مسلمان ہوا اور اس کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال موجود تھا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صبح صادق سے پہلے کوئی فقیر صاحب نصاب بن گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب شخص عید الفطر کی صبح صادق کے بعد فوت ہو گیا یا مالدار فقیر بن گیا تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا یا کوئی کافر صبح صادق کے بعد اسلام لایا یا کوئی فقیر صبح صادق کے بعد مالدار بن گیا تو ان سب پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت۔ صدقہ فطر عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے کی جاتی ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں ہی اس کی ادائیگی کر دے تو بھی یہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ادا نہ کریں بلکہ رمضان شروع ہونے کے بعد کسی دن ادا کر لیں۔ اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہ کیا حتیٰ کہ عید الفطر کی نماز بھی ادا کر لی گئی تو بھی یہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس کی ادائیگی عمر بھر میں اس شخص کے ذمے واجب رہیں گی۔ اب یہ شخص جب بھی ادا کرے گا تو اس کی ادائیگی درست سمجھی جائیں گی، البتہ بلا وجہ تاخیر کی وجہ سے توبہ و استغفار لازم ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے وکیل بنایا اور وکیل نے کوتاہی کرتے ہوئے صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس تاخیر کا وبال وکیل پر ہوگا، البتہ صدقہ فطر اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار۔ احادیث میں صدقہ فطر وزن کے اعتبار سے 4 قسموں کی چیزوں سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک جنس درج ذیل وزن کے مطابق یا اس کی قیمت ادا کی جائے تو درست ہے۔ وہ 4 اجناس یہ ہیں: قسمس 1 سا یعنی 3.5 کلو، چھوہارے یعنی کھجور 1 سا 3.5 کلو گرام، جو 1 سا 3.5 کلو گرام، گندم آدھا سا 1.25 کلو گرام۔ صدقہ فطر کی کن کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے؟ مرد پر اپنی جانب سے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اپنی بالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ بالغ اولاد والد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ مرد پر اس کے والد، والدہ اور بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب نہیں۔ ایسی بالغ اولاد جو مجنون اور پاگل ہو تو اس کا حکم بھی نابالغ اولاد کی طرح ہے، اس کی جانب سے بھی ادا کرنا والد پر واجب ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ اس شخص کی زیر کفالت ہو۔ اگر عورت خود صاحب نصاب ہو تو اس پر اپنی جانب سے تو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے۔ جن افراد کا صدقہ فطر ادا کرنا انسان پر واجب نہیں ہوتا اگر اس کی اجازت سے ادا کیا جائے تو درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو درست ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔